بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ عاشور کے کسی بادشاہ نے نینوا میں ایک مندر بنوایا، ایک دیوتا کے نام پر۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر بنانا شروع کر دیے۔ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے، بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ نازل ہوا جس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عاشور کے بادشاہ کے پاس گئے، اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بت پرستی سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ پھر آپ نینوا کی عوام کے پاس گئے، ان سے بت پرستی اور دیگر برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے، اور آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور یہ شرک پر ڈٹے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کے خلاف کچھ کہا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ 3 دن کے اندر ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوا کو آگاہ کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہوگا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تیرے رب کے عذاب کے منتظر ہیں۔ آپ کی قوم نے مشورہ کیا اور کہا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی میں اپنے گھر میں مقیم رہے تو کچھ نہ ہوگا، مگر اگر وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا سیاہ دھواں بادلوں کی صورت میں بستی والوں پر منڈلانے لگا۔ وہ ان کے قریب ہونے لگا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی دھمکی دینے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر میں پورا دن سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہروں نے سر اٹھایا۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، لیکن کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے حقہ سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا گیا تو نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کو میرا نینوا سے اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں کو بتایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں، لہٰذا 3 مرتبہ قراندازی کی گئی اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے
ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ تو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ مچھلی نے فوراً نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر اور وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ انہوں نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا: کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا: یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے، اے اللہ مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور آپ کو صبح شام دودھ پلاتی تھی۔ آہستہ آہستہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی کرنے لگے۔ ان کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔